السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، خطبته صلى الله عليه وسلم في الشكر عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد أو على هذا المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال: فقال أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه: عليكم بالسواد الأعظم. قال: فقال رجل: ما السواد الأعظم؟ فنادى أبو أمامة هذه الآية التي في سورة النور: فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب فقرأ هذه الآية: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أوتي ثلاثا فقد أوتي مثل ما أوتي داود: خشية الله في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. قابل احترام بزرگ و دوستو، ایک خطبہ ہے، بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما کر آپ نے امت کو نصیحتیں فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام جب حدیث بیان کرتے تھے، لکھا ہے کتابوں میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ شریعت ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ فرمایا، فی رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یعنی آپ کی نماز میں اسوہ حسنہ، آپ کے حج میں اسوہ حسنہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی، آپ کی تنہائی، آپ کا خاموش رہنا، جس کو کہتے ہیں تقریر۔ تقریر کے معنی یہ ہیں آپ کے سامنے کسی نے کوئی بات کہی اور آپ اسے سن کر خاموش ہو گئے، وہ بھی حدیث ہے۔ آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا، آپ نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر آپ خاموش ہو گئے، وہ بھی حدیث ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیرت میں کیا ہے، پورا ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے شکر کے بارے میں۔ ایک حدیث یاد آئی، حدیث ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں: خصلتانی من کانتا فیہ، دو خوبیاں ہیں، دو عادتیں ہیں، دو صفات ہیں۔ خصلتان من کانتا فیہ، جس شخص میں بھی یہ دو عادتیں ہوں، جس شخص میں بھی یہ دو عادتیں ہوں، کتبہ اللہ شاکرا و صابرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ شاکر صابر لکھا جاتا ہے۔ یہ میرا بندہ شاکر ہے، یہ میرا بندہ صابر ہے۔ اور ایمان کے دو بازو ہیں، یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت میں جانے کے لیے دو بازو جیسے صبر اور شکر، اور ایمان کے بہت سے صفات، اس میں یہ بڑے طاقتور صفات ہیں، ایک طرف شکر، ایک طرف صبر۔ تو فرمایا دیکھیے جس آدمی میں دو خصلتیں ہوں، دو عادتیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کتبہ اللہ شاکرا و صابرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صابر شاکر، سوچیں اب صبر کتنی بڑی چیز ہے،
شکر کتنی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہے میرا شکر گزار بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا جائے بھئی یہ صبر والا بندہ ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے حساب اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، اور شکر گزار بندے اللہ کو بہت پسند. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 خصلتیں، 2 عادتیں وہ کیا ہیں، ہمیں بتائیں. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. مومن کی زندگی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ معیار سمجھتے ہیں ہماری زندگی کا اسٹیٹس، ہماری زندگی کا معیار. میرا معیار کیا ہے، یہ اس حدیث میں بیان فرمایا. کیونکہ پوری زندگی کو سنبھالنے کے لیے 2 چیزیں نچوڑ ہیں. ایک طرف ہمارے پاس دنیا ہے اور ایک طرف ہمارے پاس دین ہے. دین اور دنیا یہی لے کے چلتے ہیں. دین اور دنیا. دین اس لیے ہے کہ اس کو ساتھ ہمیں جانا ہے آخرت کی طرف. دنیا اس لیے ہے کہ یہاں کے لیے گزار کا ذریعہ ہے. دنیا اس لیے ہے کہ مجھے یہاں گزرنا ہے، اس لیے میرے لیے جاب، میرے لیے بزنس، میرے لیے کپڑے، سواری، گھر، نکاح، بچے، یہ سب چیزیں دنیا ہیں. اور میرے لیے آخرت میں جانا ہے، وہاں پہ جانے کے لیے مجھے دین چاہیے. تو یہ 2 چیزیں ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا بہترین بات نکلی. فرمایا جو آدمی دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھے. اسی لیے قرآن پاک کھولیں، سیرت کھولیں، صحابہ کی زندگی کھولیں، ان کی نمازیں، ان کا تقوی، ان کا ایمان، ان کا زہد، ان کا شکر، ان کی دینداری کو خوب بیان کیا گیا. وجہ کیا ہے؟ وہ آگے بڑھنے کے لیے. صحابہ کا ایمان کیسے تھا، ان کا یقین کی پختگی کیسی تھی، اللہ سے تعلق ان کا کیسے تھا، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کیسی تھی، یہ بیان کر رہے ہیں. قرآن پاک میں واقعات ہیں نبیوں کی، سیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی. یہ سب کیوں؟ فقدم، تاکہ آگے بڑھو. جو آدمی دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھے اور پھر اس میں آگے بڑھے، یہ حدیث کے الفاظ، اس میں کیا کرے؟ آگے بڑھے. ہاں، صحابہ کیسے خرچ کرتے تھے، صحابہ کیسا معاف کرتے تھے، صحابہ کیسے آپس میں مل کر رہتے تھے، صحابہ کیسے ہیں. یہ چیزیں ہیں کہ اس میں آگے بڑھنا ہے، اس لیے ان کو دیکھنا ہے. جو شخص یہ ایک کام کرے. دوسرا کام دنیا ہے. دنیا کے معاملے میں کوئی شخص دیکھے، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے. جب ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کتبہ اللہ شاکرا صابرا. اللہ تعالیٰ اللہ اپنے پاس لکھتے ہیں یہ شاکر بندہ ہے، صابر بندہ ہے، شکر گزار، صبر کرنے والا ہے. کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہمیشہ ہمیں جو ہے اسی نیت کے ساتھ دین کی بات سننا، اسی نیت کے ساتھ دین کی باتیں پڑھنا، کہنا. مقصد یہ ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے آگے بڑھنے کے لیے یہ میں سن رہا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں. اور پھر دنیا کے معاملے میں ہمیشہ دیکھیں نا، ایک آدمی جو ہے 6 فٹ کا ہے، اگر میں اس کے پاس کھڑا رہوں گا تو میں چھوٹا قد نظر آؤں گا، تو آدمی کو ہوگا بھی میرا ہائٹ کیوں کم ہے، میرا ایسا ہائٹ کیوں ہے. لیکن ایک آدمی اپنے ہم پلہ برابر کھڑا رہے تو پھر اس کو کوئی احساس ہی نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتنا بہترین نسخہ بتا رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں شاکر صابر بننا ہے. دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر آگے بڑھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. اور جو اس کے برخلاف دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر وہ اس چیز کے نہ ملنے پر قد تأسف، افسوس کرے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے. لم یکتبہ شاکرا و صابرا، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ صابر شاکر نہیں لکھا جائے گا. روزانہ کی زندگی میں اس حدیث کو ہم سامنے رکھ کر امپلیمنٹ کرنا ہے. دین کے معاملے میں ہمیشہ سامنے والے بارہا سنتے ہیں، دنیا کے معاملے کیا ہوگا؟ ہمیں شکر گزاری کی توفیق ملے گی، قناعت ملے گی. قناعت سمجھتے ہیں؟ قنعنی بما رزقتنی، میرے مقدر میں اللہ جو لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے دل سے خوش کر دیں گے.
اس کا مطلب سست بننا نہیں ہے، سستی نہیں ہے، سستی مطلوب نہیں، آدمی محنت کرے، کوشش کرے۔ اللہ کو جو ہے نا محنتی مومن پسند ہے، محنت کرنا، کوشش کرنا، ہر چیز میں آگے بڑھنا، لیکن معاملہ دل کا ہے۔ پوری محنت اور کوشش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز مقدر کر دیے ہیں تو یہی بات ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، اپنی والدہ کے جو ہے بڑے خدمت گزار تھے، اپنی ماں کی بڑی خدمت، کھانا سامنے ہوتا تو پہلے کہتے آپ کھائیے بعد میں کھاؤں گا، بڑی ماں کی خدمت گزاری بہت۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز جنت میں سنے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو فرمایا یہ اپنی والدہ کے بڑے نیک ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کے پاس ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ یہ مدینے میں زمین پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں اور آسمانوں میں ان کا تذکرہ ہے۔ جسے حدیث میں آتا نا علیک بتلاوت القرآن فإنہ ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض، قرآن پاک کی تلاوت کو لازم پکڑو، تلاوت کرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإنہ ذکر لک فی السماء، زمین میں بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں، تذکرہ آسمانوں میں ہوگا، ملائے اعلیٰ میں ہوگا، فرشتوں میں ہوگا، فاذکرونی اذکرکم۔ اور پھر دوسری چیز وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں نور، زمین میں نور۔ نور کا مطلب کیا؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے حروف کا نور اللہ ہمارے دلوں میں، ایمان کا نور، تقوی کا نور اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اس لیے قرآن پاک سے تعلق، ایک ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک واقعہ ان کا یاد آیا، عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے، قرآن پاک سے بڑی محبت تھی، سب کو محبت ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں پر اس محبت کا ایک عجیب سا غلبہ ہوتا ہے۔ کہیں جاتے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تو مسجد میں دیکھتے اچھا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بغیر مصحف کے بغیر جو ہے غلاف کے رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے پاس آئے اور ہمارے مدرسے میں آ کر دیکھا قرآن پاک بغیر غلاف کے ہے، یہ تو قرآن پاک کی محبت کا تقاضا ہے۔ حضرت نے پیسے نکال کر دیے، میرے پیسوں سے کپڑا لو اور سارے قرآن پاک کو جو ہے نا اسے غلاف چڑھاؤ۔ بڑے دارالعلوم دیوبند گئے، وہاں جا کر مغرب کی نماز کا وقت آیا تو کسی نے اذان دی، تو حضرت نے فرمایا کس نے اذان دی ہے؟ یہ اذان ٹھیک نہیں ہے۔ سوچیں دارالعلوم دیوبند میں، یعنی اذان کی غلطیاں کیا ہیں؟ جیسے جمعہ میں بات عرض کی گئی کہ آدمی جب اذان دے تو اسی لیے جب وہ حضرت، کیونکہ شیخ الحدیث بھی جب ان کے پاس جاتے تھے تو وہ سب سے پہلے وہ قرآن پاک تصحیح کرنے کے لیے نورانی قاعدہ دیتے تھے، بھئی آپ نورانی قاعدہ سے شروع کریں۔ ہاں، ایک واقعہ ان کا وہی میں عرض کروں، عجیب، اللہ کہتے ہیں نا، حضرت کا جملہ تھا، ایک مرتبہ کسی نے خواب میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابرار الحق بیت اللہ آ رہے ہیں۔ فرمایا بیت اللہ کی کتاب، یعنی بڑا عجیب جملہ، فرمایا کلام اللہ سے اتنا شوق ہے کہ بیت اللہ بار بار آتے ہیں، بیت اللہ کا کلام اللہ کا ربط ہے، اتنا اللہ کے کلام سے جو تعلق ہے کہ بار بار بیت اللہ۔ اور حضرت کا اس وقت 50واں سفر تھا، 50واں سفر۔ تو حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، یعنی قرآن پاک سے اتنی محبت کہ قرآن پاک تصحیح کرنا، صحیح پڑھنا، صحیح رکنا، یہ تو بہرکیف یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے کی، اس سے تعلق اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو فرمایا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جامع باتیں۔ دیکھو جو شخص چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شکر اللہ کا ادا نہیں کرتا وہ بڑی چیزوں کے شکر سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکر کی عادت ڈالنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار ہونا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے توفیق دی، ہم بیٹھ کے دین کی بات کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے توفیق دی، ہمیں جو ہے نا دین کی بات سن رہے ہیں، ورنہ کوئی بھی رکاوٹ آ جاتی، بیماری رکاوٹ آتی، سستی رکاوٹ آتی، مصروفیت رکاوٹ آ جاتی تو کیا ہوتا؟ تو چھوٹی چیز، اس شکر پر اللہ ہمارے لیے راستے کھولتے، دروازے کھولتے۔ ہم نے جو ہے شام کی دعائیں پڑھ لی، اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم نے جو ہے کوئی کام نیکی کا کام ہم سے ہو گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔
تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکر کی عادت ڈالیں گے، وہ بڑی بڑی چیزوں کا بھی شکریہ ادا کرے گا۔ من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جو چھوٹی چیزوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ بڑی چیز کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا، بھول جاتا ہے، نظر سے نکل جاتی ہے۔ پھر فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، لوگ نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے نا چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو غیب میں ہے اس کے احسانات بھی اس کو سامنے نظر نہیں آتے، اس کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا ہے نا۔ ایک آدمی کوئی فیور کر دے، نظر آ رہا ہے اور اللہ تو غیب میں ہے، بھئی ہم یہاں پر جو ہے اسی لیے اپنے ماحول میں، گھر میں ہو، ایک دوسرے میں ہو، ہم جو ہے نا ایک دوسرے کا شکریہ جو ہے نا یہ ہمارے تعلقات کو جو ہے نا مضبوط کرتا ہے، یہ ہمارے تعلقات کو مستحکم کرتا ہے کہ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا، شکریہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ پھر التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت ہمیں دی ہے اس کو بیان کرنا یہ بھی شکر ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کوئی بھی نعمت اللہ نے دی ہے اس کو بیان کرو، اس کو فحدث، اس کو بیان کر، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں جو ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ التحدث وترکها کفر، اللہ کی نعمت کو بیان نہیں کرنا یہ جو ہے ناشکری ہے، والجماعت رحمت، آپس میں مل کر رہنا، جماعت کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں گھروں میں، دوستوں میں، رشتوں میں، اداروں میں۔ والفرقت عذاب، فرقت کہتے ہیں تفریق، تفریق کہتے ہیں ایک دوسرے، ولا تفرقوا، تفریق یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی ایک شکل ہے۔ پھر فرمایا علیکم بالسواد الاعظم، دیکھو سواد اعظم کیا ہے؟ سواد اعظم علماء کی، اہل اللہ کی، اہل حق کی جماعت ہوتی ہے، اس جماعت کو جو ہے نا پکڑ کے رکھو۔ سواد اعظم، بڑی جماعت جو اہل حق کی، علماء کی، ہمیشہ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قیامت تک اللہ حق کو بھی باقی رکھیں گے اور اس حق کو سمجھنے کے لیے اہل حق کو بھی باقی رکھیں گے، کیونکہ حق جو ہے اہل حق سے سمجھ میں آتا ہے، حق کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتا، حق ہے قرآن پاک لیکن سمجھ میں آئے گا اہل حق سے، تو اہل حق ان کو جو ہے علیکم، ہمیشہ اس کو جو ہے نا پکڑ کے رکھو۔ پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے داؤد، اے آل داؤد، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام شکریہ کیسے ادا کرتے تھے اللہ کا؟ گھر میں انہوں نے جتنے بھی گھر والے ہیں سب کی جو ہے نا ایک ترتیب بنا دی تھی، گھر کے اندر میاں بیوی، بچے، خادم، جتنے بھی ہیں سب کی ترتیب انہوں نے ایسا نظام بنایا تھا 24 گھنٹے ہمارے گھر میں اللہ کی عبادت ہونی ہے، اور خود اپنی ذاتی ترتیب انہوں نے یہ بنائی تھی، ایک دن میں روزہ رکھوں گا اور ایک دن نہیں رکھوں گا، ایک دن روزہ رکھوں گا ایک دن نہیں، اس طرح، تو ہمیشہ انہوں نے ایک ترتیب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان سے فرمایا شکر کرو اللہ کی نعمتوں کو، اور بھی فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، ہمارا تو بس ایسا نہیں ہے کہ ہم تو جو ہے ایک دن روزہ رکھیں ایک دن نہیں رکھیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑا آسان عمل دیا، فرمایا من اوتی ثلاثا فقد اوتی مثل ما اوتی داؤد، 3 باتوں پر عمل کر لو، 3 باتوں پر، جیسے میں نے 2 باتیں کہی آج کے درس میں، وہ 2 باتیں یاد رکھیں اور یہ 3 باتیں یاد رکھیں۔ 2 باتیں کیا ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں شاکر صابر ہمیں بننا ہے، تو ہمیں کیا کرنا؟ دین میں ہمیں آگے دیکھنا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، دنیا میں ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا، نیچے والوں کو دیکھنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں لیں کہ ہم جو ہے کچھ بھی کام نہیں کریں، سست نہیں، وہ مطلب نہیں ہے۔ ہاں، اور دوسری جو ہے نا یہاں پہ فرمایا 3 چیزیں اگر کسی میں آ جائیں گویا اس کو وہ دیا گیا جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی۔ فرمایا سب سے پہلی چیز خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، ایک ہے اللہ کا ڈر، ایک ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر ہو تنہائی میں بھی اور پھر لوگوں کے سامنے۔ 2 حالتیں ہوتی ہیں انسان کی، ایک تنہائی ہوتی ہے، ایک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، سب کے سامنے۔
دونوں میں برابر ہونا. خشیت اللہ، اللہ کی خشیت. یخشون ربہم بالغیب، بالغیب بن دیکھے وہ اللہ سے ڈرنے والے. لہم مغفرہ، ان کے لیے معافی ہے، ان کے لیے معافی ہے. تو ہمیشہ جو ہے نا تنہائیاں پاک ہونا، تنہائیاں خلوت کے جو گناہ ہیں نا اس سے بچنا. خلوت کے تنہائی کے جو گناہ ہیں اس سے جب بندہ بچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تقوی کا نور عطا فرماتے ہیں. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی تم رہو یہ استحضار کے ساتھ رہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے سامنے ہے. تو فرمایا خشیت اللہ فی السر والعلانیہ. دوسری چیز العدل فی الغضب والرضا. انسان دو حالتوں میں ہوتا ہے، ایک تو لوگوں کے ساتھ اور ایک تنہائی میں. اسی طرح بالکل انسان یا تو اچھا موڈ ہوتا ہے یا پھر موڈ خراب ہوتا ہے، یا تو غصے میں ہوتا ہے یا تو جو ہے نا اچھے موڈ میں ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ فرمایا العدل. عدل کسے کہتے ہیں؟ انصاف. انصاف کی بات کرنا، حق کی بات کرنا، سیدھی بات کرنا. غصے میں ہو یا پھر غصے میں آ جائیں تو پھر جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. غصے میں آ جا کر جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم زیادتی کر دیں. نہیں، تو تقوی ہے تو عدل آئے گا، عدل ہے تو پھر آدمی غصے میں بھی قابو میں رہے گا. تیسری چیز فرمایا والقصد فی الفقر والغنى. یہ بھی دو حالتیں ہیں انسان. ایک تو ہے ماشاءاللہ جاب اچھی چل رہی، پیسے ہیں، سب کچھ ہے. ایک ہے تھوڑے حالات تنگ ہو چکے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں القصد القصد القصد. کیا مطلب؟ میانہ روی، درمیانی چال، درمیان. خرچ میں، چیزوں کے لینے میں، خرچ میں، اپنی زندگی میں ایسا نہیں کہ ماشاءاللہ آ گیا ہے اب ہم خرچ بڑھا دیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نا خرچ ہمارے کنٹرول میں ہے، آمدنی ہمارے کنٹرول میں نہیں. جو ہمارے کنٹرول میں ہے اسے کنٹرول کرنا ہے نا. ہمارے کنٹرول میں آمدنی نہیں ہے، انکم ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ تو آئے گی اگر، لیکن خرچ ہمارے کنٹرول میں ہے. دیکھیے تین کتنی بڑی باتیں ہیں کہ ہمیشہ آدمی اعتدال پر چلے اپنے اخراجات کو، اور اسی طرح ہر حال میں بھی عبادت میں، خرچ میں، دین کے کام میں. دنیا آدمی میانہ روی کے ساتھ جب چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسی لیے اس امت کو امت وسطیٰ کہے، درمیانی چال. آدمی چلتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.